بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ، طالب حسین علمینی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ شیعوں کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ مسئلہ صحابیت پر چونکہ شیعوں کے بارے میں بہت ساری بدگمانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شیعہ اپنے پاس سے کسی ضد یا ہٹ درمی کی وجہ سے کسی صحابی کا مقام و مرتبہ گھٹاتے یا بڑھاتے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ شیعہ جو بات کرتے ہیں وہ بڑی صاف اور سیدھی ہے کہ قرآن جیسے جتنا مقام دیتا ہے، قرآن جسے جتنا مقام دیتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ جنگ احد کے میدان میں جن صحابہ کرام نے حضرت کے قدموں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا یا آخری دم تک میدان میں ثابت قدم رہے، تیروں، تلواروں اور نیزوں سے اسلام کے دفاع میں اپنے جسم زخمی کروائے، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے اپنا مقام بلند کیا۔ اور جو لوگ ثابت قدم نہ رہ سکے وہ احد کے شہداء، زخمیوں یا باقی جانبازوں جتنا مقام نہیں رکھتے۔ اور یہ ایسی بات ہے جو خود علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے۔ قرآن بھی ان دونوں گروہوں کا ذکر بڑے واضح انداز میں کرتا ہے۔ شیعہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بعض صحابہ کرام علم میں ایک دوسرے سے ممتاز تھے، بعض عبادت میں دوسروں سے ممتاز تھے، اسی طرح بعض صحابہ کرام شجاعت و جوان مردی میں منفرد مقام کے حامل تھے۔ میدان احد میں ایک طرف حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت انس بن نضر، حضرت مسیب بن عمیر، حضرت زیاد بن سکن، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت حبیب، حضرت حارث بن زمہ، حضرت عمر بن جموح، حضرت خصیمہ اور حضرت سعد بن ربیع انصاری جیسے جانثار تھے، جن کی بہادری کی داستانیں قیامت تک سنہری حروف سے لکھی جاتی رہیں گی۔ تو دوسری طرف جن لوگوں کو کمزوری دکھانے کی وجہ سے لشکر اسلام کو ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، ان کا ذکر خود اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح فرماتا ہے: وہ وقت یاد کرو جب کہ تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کو موڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے کی طرف سے تم کو پکار رہے تھے، سو خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی۔ جنگ احد میں جب افراتفری پھیلی تو جو جماعت حوصلہ ہار بیٹھی ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتا ہے: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رسولی ہیں، آپ سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی۔ اس آیت کے حاشیے پر مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں بعض مسلمان کامل بھی ہٹ گئے تھے۔ پھر تھوڑا آگے لکھتے ہیں: یہ آیت صریح طور پر بتلا رہی ہے کہ اسلام میں استقامت و استقلال شرط ہے۔ یہی بات قرآن کی روشنی میں شیعہ بھی کہتے ہیں کہ صرف زبانی اسلام کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ ہر میدان میں استقامت دکھلانا، خصوصاً جہاد کے موقع پر دشمنوں کے مقابلے پر جان کی پرواہ نہ کرنا تکمیل ایمان کی شرط ہے، اور جان بچانے کی فکر میں رہنا کمزوری ایمان کی علامت ہے۔ باقی رہی مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ بات کہ جنگ احد میں بعض مسلمان کامل بھی ہٹ گئے تھے، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمان کامل تو میدان میں ڈٹے ہی رہے تھے، شہید ہوئے یا زخمی ہو گئے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کا بیان۔ مولانا محمود الحسن اور مولانا شبیر احمد عثمانی علماء دیوبند میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
زخم کی شدت سے زمین پر گرے، کسی شیطان نے آواز لگا دی کہ آپ قتل کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے ہوش خطا ہو گئے اور پاؤں اکھڑ گئے۔ بعض مسلمان ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھے رہے۔ بعض ضعفاء کو خیال ہوا کہ مشرکین کے سردار ابو سفیان سے امان حاصل کریں۔ بعض منافقین کہنے لگے کہ جب محمد قتل کر دیے گئے تو اسلام چھوڑ کر اپنے قدیم مذہب میں واپس چلا جانا چاہیے۔ سید ابو العلا مودودی کا بیان: جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد کے پہاڑ پر چڑھ گئے، مگر نبی ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا۔ 10-12 آدمیوں کی مٹھی پر جماعت پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرف جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی کا بیان: جنگ احد میں امتحانی لمحات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں، حضرت کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو کچھ ایسے سراسیمہ ہوئے کہ انہوں نے مدینے آ کر دم لیا۔ چند علماء اہل سنت کے بیانات نقل کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ دکھلانا تھا کہ قرآن بہت ساری ایسی باتیں بیان کرتا ہے جن سے مفسرین اہل سنت بھی روگردانی نہیں کر سکتے۔ جنگ سے بھاگنے والوں کی خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ جن لوگوں نے جنگ احد میں کمزوری دکھلائی اور میدان جنگ میں ثابت قدم نہ رہ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے باوجود ان لوگوں کو اس شرط پر معاف کر دیا کہ وہ آئندہ میدان جنگ میں دشمن کو پیٹ نہ دکھائیں گے۔ اس کا تفصیلی بیان آئندہ جنگ احزاب کے ذکر میں آئے گا۔ ہم یہاں چند مزید صحابہ کرام کی جانشاری کے واقعات درج کرتے ہیں۔ چند مزید صحابہ کرام کی جانشاری کے ناقابل فراموش واقعات: احد کی لڑائی میں کفار کے علمدار لشکر طلحہ بن عثمان کو آتے ہی حضرت علی نے سبق سکھلا دیا۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا تو حضرت علی کے ساتھ حضرت حمزہ، حضرت مقداد بن اسود، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو دجانہ، حضرت انس بن نضر وغیرہ نے جانثاری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ ان میں سے ایک واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس بن نضر کی پر افتخار شہادت: شیعہ مورخ علامہ سید علی نقی مجتہد نے اپنی تاریخ اسلام میں جو کچھ حضرت انس کے بارے میں لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ کہ انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر کو جب پتہ چلا کہ حضرت شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم لوگ زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ دوسروں سے بھی کہا کہ اٹھو اور اسے راستے پر جان دے دو، جس پر رسول خدا دنیا سے اٹھے، اور پھر وہ مخالف فوج کی صفوں میں گھس گئے اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بھتیجے کا بیان ہے کہ حضرت کے یہ جانثار صحابی اس طرح شدید زخمی ہو کہ لاش پہچاننا بہت مشکل ہو گئی۔ آخر ان کی ہمشیرہ نے ان کی انگلیوں سے لاش کی شناخت کی۔ حضرت علی کا اسلامی جنگوں میں بے مثال کردار: شیعوں کے بارے میں چونکہ غلط فہمی بھی پھیلائی گئی کہ یہ صرف حضرت علی ہی کی تعریف کرتے ہیں، اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے ہم نے شیعہ کتب کے حوالے سے بہت سارے دیگر صحابہ کرام کے قابل فخر کارنامے نقل کیے ہیں۔ جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے تو ان کا کردار پیغمبر اکرم کی پوری زندگی میں اتنا واضح اور بے مثل رہا ہے کہ خود علماء اور اہل سنت کی تحریریں حضرت علی کے منفرد کردار کی گواہ ہیں۔ مثلاً اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی، اس میں حضرت علی نے جو کارۂ نمایاں عنصر انجام دیے، انہیں مولانا شبلی نعمانی نے ایک مختصر فقرے میں یوں لکھا ہے کہ معرکہ بدر کے ہیرو اسد اللہ علی بن ابی طالب ہیں۔ شاہ معین الدین ندوی لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں شیر خدا نے صفے کی صفیں الٹ دیں اور ذوالفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک کر اعدائے اسلام کے خرمن ہستی کو جلا دیا۔ جنگ احد کے ذکر میں اہل سنت مورخ اکبر شاہ خان نجیبہ آبادی لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ وغیرہ صحابہ کرام نے وہ جمع مردانہ اور شجاعانہ کارہائے
ظاہر کیا کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر آگے لکھتے ہیں قریش کے 12 علمبردار ایک کے بعد دیگر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جن میں سے 8 کو صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا۔ غزوہ خندق میں عرب کے نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبدود کے مقابلے میں حضرت علی جانے لگے تو علامہ علی نقی اہل سنت کی کتاب تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنا امامہ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، اے خدا تو نے عبیدہ کو مجھ سے بدر کے دن لے لیا اور حمزہ کو احد کے دن، اب یہ علی ہے جو میرا بھائی اور میرے چچا کا فرزند ہے، تو اب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اگرچہ تو بہترین ذات ہے جو سب کے بعد باقی رہنے والی ہے۔ غزوہ خیبر میں جب قلعہ خیبر کسی سے فتح نہ ہو سکا تو آن حضرت نے فرمایا کہ کل علم اسے عطا ہوگا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ یہودی سالار محرب بڑے تمطراق سے آیا، لیکن حضرت علی نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور ضربت کی آواز فوج تک پہنچی۔ اسی طرح غزوہ حنین میں بھی حضرت علی نے میدان میں ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور حضرت کا بھی دفاع کرتے رہے۔ جنگ احد میں زخمیوں کا ایثار۔ جنگ احد کا ایک نہایت اہم واقعہ جسے اہل سنت علماء نے بھی نقل کیا اور شیعہ مفسرین نے بھی اس ایمان افروز واقعے کو اپنی تفسیروں میں لکھا ہے۔ شیعہ مفسر علامہ تبریسی نے مجموع البیان میں اور سید ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں، جنگ احد کے جنگجوؤں غازیوں میں سے 7 افراد بہت پیاسے تھے اور شدید زخمی بھی تھے۔ کوئی شخص ایک آدمی کی پیاس بجھانے کی مقدار کے برابر پانی لے آیا، وہ جس زخمی کے پاس پانی لے کر گیا اس نے دوسرے کی طرف بھیجا اور اسے اپنے اوپر ترجیح دی۔ آخر کار سب نے پیاس کی حالت میں جان دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایثار کی تعریف کی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنے قائرین سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ شیعہ علماء کے لکھے ہوئے صحابہ کرام کے ان ایمان پروردہ واقعات کو بار بار پڑھیں۔ کیا صحابہ دشمن ایسے واقعات لکھ سکتے ہیں؟ شیعوں کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ بعض برادران اہل سنت سورہ فتح کی آیت نمبر 29 محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، شیعوں کے سامنے پڑھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کبھی شیعوں کی نظر سے نہیں گزری۔ ایسے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اس آیت کو غور سے پڑھیں۔ شیعہ اس آیت کے ضمن میں جو کچھ کہتے ہیں وہ بڑی صاف ستھری اور اصول پر مبنی بات ہے۔ ہمارے نزدیک اس آیت کی مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت کے ساتھ مل کر کفار کے مقابلے میں شجاعت اور مردانگی کا مظاہرہ کیا، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، یہ زخموں سے چور چور ہوئے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کیا، جن کا ذکر ہم گزشتہ صفحات میں شیعہ کتب کے حوالے سے بڑی تفصیل سے کر آئے ہیں۔ شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ میدان جنگ میں یا عین امتحان کی گھڑی میں استقامت نہ دکھلا سکے وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہو سکتے، اور یہ ایسی بات ہے جسے ہر انصاف پسند ذہن تسلیم کرتا ہے۔ ہم گزشتہ صفحات میں اہل سنت مفسر مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ بیان لکھ کر آئے ہیں۔ اسلام میں استقامت و استقلال شرط ہے۔ کتب تاریخ و حدیث میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جو استقامت نہ دکھلا سکے، لیکن ہمارا مقصد چونکہ کسی کی دل آزاری نہیں، اس لیے ہم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا، بلکہ ہم تو بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں کہ اگر تاریخ و حدیث میں کسی بزرگ کی شہادت، کسی بزرگ کی شجاعت اور مردانگی کا کوئی مستند واقعہ موجود ہو تو اسے بڑی خوشی سے بیان کریں۔ جنگ احزاب میں سچے مومنین کی تعریف قرآن کی زبانی۔ جنگ احزاب کے جسے لوگ جنگ خندق بھی کہتے ہیں، جب کفار کے بہت بڑے لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گئے تو سچے مومنین نہ صرف یہ کہ ان کے یقین میں اضافہ ہو گیا بلکہ وہ شہادت کے لیے بےتاب نظر آتے تھے، جس کا ذکر سورہ احزاب میں اس طرح آیا ہے۔ شیعہ مفسر حافظ سید فرمان علی مرحوم ان آیات کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:
اور جب سچے ایمانداروں نے کفار کے جھمگٹوں کو دیکھا تو بے تکلف کہنے لگے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم سے خدا نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اس کی پرواہ کیا ہے؟ اور خدا نے اور اس کے رسول نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اور اس کے دیکھنے سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انہوں نے جانثاری کا جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ غرض ان میں سے بعض وہ ہیں جو مر کر اپنا وعدہ پورا کر گئے، اور ان میں سے بعض حکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 22 تا 23۔ یہ ترجمہ شیعہ مفسر سید فرمان علی مرحوم کا ہے۔ اب چند دوسرے شیعہ مفسرین کے ان آیات کے ذیل میں بیانات ملاحظہ فرمائیں۔ سید علی نقی مجتہد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس وقت بھی ایک سچی صاحب ایمان جماعت ایسی تھی جس نے سکون و اطمینان کا دامن نہیں چھوڑا، اور ان کے ذہن میں کوئی شک و تذبذب کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ہیں وہ خاص الخاص مومنین جن کا حال اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ سید ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں، جس وقت مومنین نے احزاب کے لشکروں کو دیکھا تو نہ صرف یہ کہ ان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی، بلکہ کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی اس جماعت کا ذکر ہے جو شوق شہادت میں بےتاب نظر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو بلند مقام دیتا ہے اور ان کے شوق شہادت کی تعریف کرتا ہے۔ اب اگر کوئی ان کی تعریف کرنے میں بخل سے کام لے تو یہ سرن ناانصافی ہوگی۔ دوسری طرف ایک کمزور جماعت کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ کمزوری دکھانے والی جماعت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، جبکہ وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اور اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ اس طرح کے گمان کر رہے تھے۔ یہ ترجمہ اہل سنت مفسر مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اپنی طرف سے کوئی لفظ لکھنے کی بجائے ہم سابقہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مولانا محمد شفیع کا بیان نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یعنی تم لوگ اللہ کے ساتھ مختلف قسم کے گمان کرنے لگے تھے۔ ان گمانوں سے مراد غیر اختیاری وسواس ہے جو اضطرار کے وقت انسان کے دل میں آیا کرتے تھے کہ موت اب آ ہی گئی ہے۔ ایسے غیر اختیاری اختیارات و وسواس نہ کمال ایمان کے منافی ہیں اور نہ کمال ولایت کے، البتہ ان سے مصیبت تو اضطراب کی شدت کا ضرور پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام جیسے جبال استقامت کے دلوں میں بھی وسوسے آنے لگے۔ ہمیں مفتی صاحب کی مذکورہ بالا تفسیر سے قدر اختلاف ہے۔ یہ درست ہے کہ ایسے غیر اختیاری وسواس امتحان کے وقت انسان کے دل میں آ ہی جاتے ہیں اور انسان دولت ایمان سے بھی محروم نہیں ہوتا، لیکن ہمارے خیال میں جہاں تک کمال ایمان کا تعلق ہے اس کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 22-23 میں ہو چکا ہے۔ رہی یہ بات کہ ایسے غیر اختیاری وسواس کمال ولایت کی منافی ہیں یا نہیں، تو ارشاد رب العزت ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں، خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ باقی رہا مفتی محمد شفیع صاحب کا یہ لکھنا کہ صحابہ کرام جیسے جبال استقامت کے دلوں میں بھی وسوسے آنے لگے۔ یہی بات اگر کوئی شیعہ لکھتا تو یقیناً اسے بے ادبی کا طعنہ دیا جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جن صحابہ کرام کے ساتھ جبال استقامت کا پہاڑ کا لفظ آ جائے، ان کے لیے تو سورہ احزاب کی 22ویں اور 23ویں جیسی پر افتخار آیتیں ہیں۔ شیعہ کا موقف قرآن کی روشنی میں، ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ شیعہ صحابہ کرام کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو قرآن اور احادیث سے صحیح سے ثابت ہو، اور وہی باتیں خود اہل سنت مفسرین نے بھی لکھی ہیں۔ جنگ احد میں جہاں کامل ایمان صحابہ کرام نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ
کیا تو دوسری طرف جن لوگوں نے کمزوری دکھائی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے، جس کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 15 میں اس طرح ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ، اور اللہ کے اقرار کی پوچھ ہوتی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 15۔ یہ ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں حاشیے پر لکھتے ہیں، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم پھر ایسی حرکت نہ کریں گے، اس کی اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ اقرار کہاں گیا؟ سید ابو الاعلیٰ مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جنگ احد کے موقع پر جو کمزوری انہوں نے دکھائی، اس کے بعد شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر کے ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اب اگر آزمائش کا موقع پیش آئے تو اپنے قصور کی تلافی کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو محض باتوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو شخص بھی اس سے عہد باندھتا ہے، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی آزمائش کا موقع وہ ضرور لے آتا ہے تاکہ اس کا جھوٹ سچ کھل جائے۔ اس لیے وہ جنگ احد کے 2 ہی سال بعد اس سے بھی زیادہ خطرہ سامنے لے آیا، اور اس نے جانچ کر دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے کیسا سچا وعدہ اس سے کیا تھا۔ بیت رضوان سورہ فتح کی آیات اور شیعوں کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی۔ ہمارے اکثر اہل سنت برادران سورہ فتح کی آیت بالخصوص آیت نمبر 18 پڑھتے، جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیات میں صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعریف وارد ہوئی ہے، لیکن شیعہ حضرات صحابہ کی اس تعریف کے قائل نہیں، حالانکہ یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی سراسر غلط فہمی ہے۔ کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو ان آیات یا ان کے مفہوم کو ماننے سے انکاری ہو؟ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، وہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی مختصر روداد۔ 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا کر رک گئے۔ تاریخ کے قدیم ترین ماخذ طبقات ابن سعد روایت ہے، یہاں پہنچ کر سب سے پہلے جس شخص کو آپ نے اپنا ایلچی بنا کر مکہ بھیجا وہ جناب خراش بن امیۃ الکعبی ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دے۔ خراش بن امیۃ الکعبی کو ان لوگوں نے روک لیا اور ان کے قتل کا ارادہ کیا، مگر ان کی قوم کے لوگ جو وہاں تھے انہوں نے ان کو بچا لیا۔ اب حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی ایسے شخص کو مکہ بھیجا جائے جس کا قوم و قبیلہ مکے میں موجود ہو۔ حضرت عثمان چونکہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے غالباً، اسی لیے حضرت نے ان کو مکہ روانہ کیا، اور بقول علامہ ابن سعد نے حضرت نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم قریش کے پاس جاؤ اور انہیں اطلاع دو کہ ہم کسی خوریزی کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ بقول شاہ معین الدین احمد ندوی جب کئی روز گزر گئے اور حضرت عثمان کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا، اور بقول علامہ ابن خلدون یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے ان کو شہید کر ڈالا۔ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں کہ یہی وہ امر تھا جس سے رسول پاک نے مسلمانوں کو بیعت رضوان کی دعوت دی۔ اب سیدھی سی اور خدا لگتی بات تو یہ کہ حضرت کسی بھی ایلچی کو، خواہ وہ جناب خراش بن امیہ ہوتے یا حضرت عثمان یا کوئی اور صحابی، اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو حضرت کا رد عمل وہی ہونا تھا جو حضرت عثمان کے بارے میں اطلاع ملنے پر ہوا۔ حضرت نے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، ان سب سے بیعت لی، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہوا ہے۔ سورہ فتح۔ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ واقع میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ پھر بعد جب بیعت کی جو شخص عہد توڑے گا
سو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے جس پر بیعت میں خدا سے عہد کیا تو عنقریب خدا اس کو بڑا اجر دے گا۔ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی۔ آگے آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت ثمرہ کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو ایک لگے ہاتھ فتح دی۔ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی۔ یہ تو تھا ان آیات کا حرف بہ حرف ترجمہ جو اہل سنت کے ایک مستند عالم و مفسر نے کیا ہے۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر بھی درج کرتے ہیں جو مفسرین اہل سنت کی ہے، اور پھر اس کا فیصلہ اپنے محترم قائرین پر چھوڑتے ہیں تاکہ شیعوں کے بارے میں غلط فہمی دور ہو سکے۔ حدیبیہ میں کس بات پر بیعت لی گئی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حدیبیہ میں اس بات پر بیعت لی گئی کہ مرتے دم تک جہاد سے نہیں بھاگیں گے۔ پھر آگے تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی بیعت کے بعد جو قول و اقرار کیا ہے اگر کوئی اس کو توڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ اور رسول کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا، اسی کو عہد شکنی کی سزا ملے گی، اور جس نے استقامت دکھلائی اور اپنے عہد پر پیمان کو مضبوطی کے ساتھ پورا کیا تو اس کو بدلہ بھی بہت پورا ملے گا۔ مولانا محمد انور شاہ کشمیری صلح حدیبیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حدیبیہ میں اس امر پر بیعت لی گئی تھی کہ مرتے دم تک جہاد سے نہیں بھاگیں گے۔ واضح ہے کہ جہاد میں ثابت قدم رہنے والا وعدہ صرف حدیبیہ سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ آئندہ بھی کسی جہاد کی صورت میں جہاد میں استقامت دکھانے کا اقرار لے کر یہ بیعت لی گئی، جس کی تصریح خود مفسرین نے اہل سنت نے کی ہے۔ صلح حدیبیہ بلکہ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اکرم کی زندگی کے آخری سالوں میں 8 ہجری میں غزوہ حنین پیش آیا، جس میں ایک مرتبہ پھر لشکر اسلام کو وقتی پریشانی کا سامنا ہوا تو حضرت نے لوگوں کو یہی حدیبیہ والا وعدہ یاد دلایا۔ مولانا محمد شفیع سابقہ مفتی دارالعلوم دیوبند سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں جنگ حنین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب قبیلہ حوازن نے قرارداد کے مطابق یک بارگی حلہ بولا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا، گرد و غبار نے دن کو رات بنا دیا تو صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے۔ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ رہے تھے، اور بہت تھوڑے سے صحابہ کرام جن کی تعداد 300 اور بعض نے 100 یا اس سے بھی کم بتلائی ہے، حضرت کے سامنے جمے رہے۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے شجرے کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی، اور سورہ بقرہ والے کہاں ہیں، اور وہ انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا۔ سب کو چاہیے کہ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ حضرت عباس کی آواز بجلی کی طرح دوڑ گئی، یکایک سب بھاگنے والوں کو پشیمانی ہوئی اور بڑی دلیری کے ساتھ لوٹ کر دشمن کا پورا مقابلہ کیا۔ اسی حالت میں اللہ تعالی نے فرشتوں کی مدد بھیج دی۔ اوپر مولانا شبیر احمد عثمانی کا بیان نقل ہوا ہے کہ جس وعدے پر حدیبیہ میں بیعت لی گئی تھی اگر کوئی اسے توڑ دے گا تو اپنا ہی نقصان کرے، اور جس نے استقامت دکھائی اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ شیعوں نے کب اس بات سے انکار کیا ہے جو لوگ اس عہد پر زندگی بھر کاربند رہے، ان سے یہ اعزاز کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ کتب احادیث اور تواریخ سے جن کی استقامت ثابت ہے ہم دل و جان سے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ مہاجرین اولین کا مقام شیعہ کتب کی روشنی میں۔ برادران اہل سنت کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ مہاجرین اولین جنہوں نے اسلام کی خاطر تکالیف برداشت کی اور پھر زندگی بھر ثابت قدم رہے، شیعوں کی نظروں میں بھی ان کا بہت مقام ہے۔ شیعہ مفسر سید ناصر مکارم شیرازی
اسلام اور ہجرت کے زیر عنوان لکھتے ہیں، رسول اللہ اور پہلے مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ مہاجرین، جنہیں بعض اوقات مہاجرین بدر کہتے ہیں، تاریخ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ بظاہر تو یہ ایک بالکل تاریخ مستقبل کی طرف چل پڑے تھے، اور حقیقت انہوں نے خدا کے لیے تمام مادی سرمایے سے آنکھیں بند کر لیں۔ مہاجرین کے جنہیں انصار مہاجرین اولین سے تعبیر کیا جاتا ہے، انہوں نے در حقیقت اسلام کے لیے پرشکو محل کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی۔ قرآن ان کے لیے ایک مخصوص عظمت کا قائل ہے، کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کی نسبت زیادہ بااثار سمجھے جاتے ہیں، لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود قرآن و حدیث سے یہی کچھ ثابت ہوتا ہے کہ احکام اسلام کی پابندی ان بزرگوں کے لیے بھی اسی طرح ضروری تھی جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو صرف شیعہ ہی کہتے ہیں۔ اہل سنت کا بھی اسی طرح عقیدہ ہے، بلکہ اہل سنت علماء شیعوں سے بھی زیادہ سخت باتیں لکھ جاتے ہیں۔ ہم بطور مثال صرف ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو ہمارے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے غالباً دو جگہ اس واقعے کو حضرت عمر کی سوانح عمری الفاروق میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک دفعہ مہاجرین صحابہ میں سے ایک صاحب نے شراب پی لی اور اسی جرم میں ماخوذ ہو کر حضرت عمر کے سامنے آئے۔ حضرت عمر نے سزا دینی چاہی تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت سے ثابت ہے کہ ہم لوگ اس گناہ پر سزا کے مستجب نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93، یعنی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، انہوں نے جو کچھ کھایا پیا ان پر الزام نہیں، استدلال میں پیش کر کے کہا، میں بدر، خندق، حدیبیہ اور دیگر غزوات میں حضرت کے ساتھ رہا ہوں، اس لیے میں ان لوگوں میں داخل ہوں جنہوں نے اچھے کام کیے۔ حضرت عمر نے صحابہ کی طرف دیکھا۔ عبداللہ بن عباس بولے کہ یہ معافی پچھلے زمانے کے متعلق ہے، یعنی جب لوگوں نے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے شراب پی۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی۔ یہ بزرگ کون تھے؟ دوسری جگہ مولانا شبلی نعمانی نے بے لاگ عدل و انصاف کے زیر عنوان خلیفہ دوم حضرت عمر کی بابت لکھتے ہوئے ان کا نام لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ان کے حضرت عمر کے بیٹے ابو شہمہ نے جب شراب پی تو خود اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے مارے اور اسی صدمے سے وہ بیچارے قضا کر گئے۔ قدامہ بن مظعون جو ان کے صالح اور بڑے رتبے کے صحابی تھے، جب اسی جرم میں ماخوذ ہوئے تو اعلانیہ ان کو 80 درے لگوائے۔